بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو واقعہ سب کے سامنے آیا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، گارڈ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گارڈ کو اس قربانی پر اس جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے گارڈ نے ہم سب پر احسان کیا ہے، حضرت کی زندگی کی حفاظت کر کے اور اپنی جان پیش کر کے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت بہت اس جہاں کی بھلائیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے، اور پوری دنیا میں آپ کی جو عزت ہے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے تقوی کی وجہ سے، اور آپ کی جو تواضع ہے، للہیت ہے، اس کی وجہ سے وہ ناقابل بیان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ تو اس کا بہت بڑا مصداق اس حدیث کا اس دور میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ آپ کا فرقہ واریت سے، مسلک پرستی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، ہمیشہ اسلام کی آپ نے بات کی، اسلام کی خدمت کی۔ اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، اور عرب کے بڑے بڑے مشائخ مکہ اور مدینہ کے، وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ تو ایک ایسی شخصیت پر جب حملہ ہوگا تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم اتنے بڑے قیمتی سرمایے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ حضرت اقدس معجزاتی طور پر بچ گئے۔ حضرت نے خود جو بیان دیا ہے وہ یہی کہ چاروں طرف سے حملہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر مجھے بچایا ہے۔ تو اسباب کی دنیا میں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں بچنے کی امید نہیں تھی، اللہ نے ایک فضل کیا ہمارے اوپر۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کرے اور عبرتناک سزا دے ان کو، کیونکہ یہ ہمارے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ ہم اپنے ایسے ہیروز کے، ایسے قومی ہیروز کی بھی اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء ربانیین کی حفاظت کرے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ جو ان میں توبہ کے قابل ہیں، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، اور جو توبہ کے قابل نہیں ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اور ہمارے ملک کو میں اس قسم کی دہشت گردی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم پر بزدلانہ حملہ دراصل عالم اسلام اور پاکستان پہ حملہ ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی نہایت مدبر، متحمل مزاج، متواضع شخصیت ہیں۔ وہ فرقہ واریت سے کوسوں دور اور انتہا پسندی سے نفرت رکھتے ہیں۔ وہ خالص علمی تحقیقی آدمی ہیں جو امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ آپ کی نے مختلف موضوعات پر 20 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کی اردو انگلش میں تفسیر تحریر کی ہے۔ آپ نے دنیا میں اسلامی بینکنگ متعارف کروائی ہے، اور دنیا اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی خدمات کی معترف ہے۔ عالم اسلام کے متعدد ممالک کی فقہی کمیٹیوں کے آپ ممبر اور چیئرمین رہے ہیں، اور اس وقت بھی متعدد ممالک کے متعدد اداروں میں وہ سرپرستی، دینی خدمات میں سرپرستی فرما رہے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی پہ حملہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس سازش کو بھانپنا، جانچنا، اور قاتلوں تک اور حملہ آوروں تک اور حضرت کے جو محافظین تھے ان کے شہید کرنے والوں تک پہنچنا حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت ہر دردمند پاکستانی مضطرب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم امر کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں حکومت نے اہم دینی رہنماؤں کی سیکورٹی یا واپس لے لی ہے یا کم کر دی گئی ہے، اور غالباً حملے میں ایک سبب سیکورٹی کا کم ہونا بھی ہے۔ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ علماء بھی
اس ملک کے محب وطن شہری ہیں انہیں بھی شہری حقوق حاصل ہے۔ افسوس ہے کہ دینی مدارس اور علماء کو رفتہ رفتہ مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ ایک شہری حقوق سے، آئینی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام کی سیکورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے اور حضرت پر حملہ کرنے والوں کو بھی بے نقاب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خبر سن کر اور یہ خبر پڑھ کر بے حد دکھ ہوا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی پر بزدلانہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دشمنان دین ہر دور میں محافظین دین کو اپنے راستے میں ہٹانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی دین کے محافظ اصل اللہ تھے، آج بھی اللہ ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں لیتے ہیں، اور اپنے دین کی حفاظت بھی خود فرماتے ہیں۔ بسا اوقات شہادت کی نعمت عطا فرما کے دین کے کام کرنے والے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور بسا اوقات حملے کو ناکام کرا کے مزید زندگی عطا فرما کے اور کام لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم صرف پاکستان ہی نہیں، عالم اسلام کی ایک عظیم ایسی شخصیت ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، اور وہ تمام افراد، ادارے، جماعتیں جو دین کا کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر جو آج دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرمائی ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور اس پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور بہت بڑی گہری اور گھناؤنی سازش ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی پہچان ہے اور پاکستان کا فخر ہے، جب بھی دنیا کی مؤثر ترین شخصیات کی لسٹ آتی ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کی علمی اور تحقیقی جو انہوں نے دنیا کو اپنے علم سے مستفید کیا ہے، ان کی یہ ساری کوششیں ہیں۔ ایسے موقع پر اور ایسی شخصیت ہیں جو کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، اختلافات سے بچ کر رہتے ہیں، ہمیشہ امت کو جوڑنے کی، اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے رہتے ہیں۔ اگر ایسی شخصیت پر حملہ ہو رہا ہے اور ایسی شخصیت سے بھی ہماری حکومت سیکورٹی واپس لے رہی ہے، حضرت نے کچھ دن پہلے گورنر سندھ کو باقاعدہ خود بتایا، گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تھریٹس ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا۔ یہ ہماری حکومت اور ہماری انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ سب سے پہلے حکومت کے کرنے کا کام اس وقت یہ ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو، جو قاتل جنہوں نے ان کے ڈرائیور کو شہید کیا، ان کے گن مین کو شہید کیا، ایک ڈرائیور زخمی ہیں، تو ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے سر عام ان کو سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن سکے۔ دوسرے نمبر پر اس کے پیچھے جو لوگ
سازش میں ملوث ہیں، جن کی ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کو بے نقاب کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ملک کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی علمی شخصیات جو اس ملک اور قوم کا اثاثہ ہیں اور جو ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی فضا برقرار رہے، ان کے لیے فول پروف سیکورٹی کا انتظام کیا جائے۔ ایسی سیکورٹی ہو جس کو واقعی میں سیکورٹی کہا جا سکے۔ اتنی بڑی شخصیات ہمارے ہاں، ایسی سیاسی شخصیات جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، قوم کے لیے کوئی خدمات نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ پوری گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسی شخصیت جو اپنا ایک مقام رکھتی ہے دنیا میں، اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں، پاکستان کا فخر ہیں، ان پر ایسے حملے ہو رہے ہیں اور ایسی ہی یعنی عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ بالکل نہتی صورتحال تھی۔ ایک دو گن مین، ایک ان کا ذاتی تھا اور ایک پولیس تھا جو شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی شہادت کو قبول فرمائے، لیکن ہمیں اس پر اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء کرام کو متحد ہو کر اس پر اپنا پورا ایک موقف دینا چاہیے اور بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، تاکہ جن جامعات کی، جن اداروں کی، جن دینی شخصیات کی سیکورٹی واپس لی گئی ہے یا جن کو ضرورت ہے ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے، تاکہ اسباب کے درجے میں ان کی حفاظت کا پورا سامان کیا جا سکے۔ اور ایک بات حکومت کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی شخصیات ہی وہ ہوتی ہیں جو امت اور قوم کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ جب یہ شخصیات نہیں رہتی تو پھر امت میں انتشار، افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، جو پھر نہ کسی پولیس کے کنٹرول میں آتا ہے، نہ کسی حکومت کے کنٹرول میں آتا ہے۔ اس لیے ان کو اس ملک کے امن و امان کی ایک ضمانت سمجھا جاتا ہے ایسی شخصیات کو۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں 2 محافظ آپ کے شہید ہو گئے اور ایک گن ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، ہم اس قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام دشمن طاقتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور اسلام کو، اسلامیان کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور دین کی آواز کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی نہایت بے ضرر انسان اور خدمت خلق کے کام کرنے والے، دوسرے ملک ان سے اپنی معیشت کے بارے میں مشورے لے رہے ہیں اور یہ ملکوں کی حکومتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایسے قیمتی اور بے ضرر انسان کے اوپر ایسا وحشیانہ حملہ کرنا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر قاتلان جو کہ ابھی ویڈیو کیمراز میں وہ دکھائے جا رہے ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں لے، ان کو اپنے نرغے میں لے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ محمد الیاس چنیوٹی۔